السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری حدیث نمبر 2311 پر ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان کی زکوٰۃ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اناج کے ڈھیر پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا کہ وہ اس کی حفاظت کریں، پہرے داری کریں۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ گئے اور جب جیسے ہی تھوڑی رات گزرتی ہے تو ایک چور آتا ہے اور اس اناج سے چلو بھرنے لگتا ہے، اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی اثناء میں جاگ جاتے ہیں اور اس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ بڑے منت سماجت کرتا ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں مفلس ہوں، محتاج ہوں، تنگ دست ہوں اور میں بڑا ہی ضرورت مند ہوں، لہٰذا کچھ شفقت کیجئے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی صبح ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ما فعل اسیرک البارحہ، ابو ہریرہ گزشتہ رات تیرے چور کا کیا بنا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ آیا تھا، ترلے منتیں سماجتیں کرنے لگا تو مجھے ترس آیا، میں نے چھوڑ دیا، اور اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ وہ آئندہ ایسے نہیں کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس نے جھوٹ بولا ہے تو اسے وہ کل پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ وہ ضرور آئے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، اگلی رات ابو ہریرہ سوئے ہوئے ہیں لیکن گھات لگائی ہوئی ہے کہ کیسے کسی وقت چور آ جائے گا۔ وہ چور پھر آتا ہے اور پھر گزشتہ رات کی طرح چلو بھرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ پکڑ لیتے ہیں اسے اور کہتے ہیں واللہ لأرفعنک الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آج تو میں تجھے ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر منتیں سماجتیں کرتا ہے کہ میں بڑا ہی ضرورت مند ہوں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، لہٰذا اب نہیں کروں گا، مجھے آج چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ ترس کھاتے ہیں، اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں ابو ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات جو تیرے پاس چور آیا تھا اس کا کیا ماجرا ہے، کیا بنا اس کا؟ ابو ہریرہ کہتا ہے اللہ کے رسول محنتیں کر رہا تھا، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تنگ دست ہوں، محتاج ہوں، اب نہیں آؤں گا، چھوڑ دو۔ میں نے ترس کیا اور فخلیت سبیلا، میں نے اس کا راستہ چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس نے پھر جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اب میں جیسے ہی رات ہوئی گھات لگا کر بیٹھ گیا، وہ آ جاتا ہے، میں نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کہا آج تو میں اللہ کے رسول تجھے چھوڑوں، اللہ کی قسم تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں، میں تجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ پھر وہی منتیں سماجتے ہیں اور پھر کہتا ہے ہاں ایک بات ہے، میں تجھے آج کچھ کلمات سکھاتا ہوں، ایک بات سکھاتا ہوں، ایک دعا سکھاتا ہوں، ایک آیت سکھاتا ہوں، اگر تم وہ آیت پڑھ لو گے تو تیرے پاس چور نہیں آئے گا اور تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک محافظ آ جائے گا جو تیری حفاظت پوری رات کرے گا۔ تو جیسے ہی تو رات کو اپنے بستر کی طرف آئے وہ کلمات پڑھنے ہیں۔ میں نے کہا بتاؤ، تو وہ مجھے کہتا ہے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر۔ تو کہتے پھر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ صبح ہوتی ہے، میں اللہ کے رسول کے پاس آتا ہوں، آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں جی ابو ہریرہ کیا بنا؟ کہا اللہ کے رسول وہ آیا تھا اور میں نے اسے پکڑا اور اس نے مجھے کہا کہ میں تجھے کچھ کلمات سکھا دیتا ہوں، اگر وہ کلمات تم پڑھو گے تو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک محافظ آ جائے گا اور شیطان صبح تک تیرے قریب نہیں پھٹکے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ کلمات کون سے ہیں؟ تو ابو ہریرہ نے وہ کلمات بتائے، آیت الکرسی پڑھ کر سکھائی۔ آیت الکرسی پڑھ کے بتائی اللہ کے رسول کو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار
یقیناً اس نے سچی بات کی ہے تو وہ کائنات کا سب سے جھوٹا انسان، لیکن آج وہ تجھے سچی بات کر گیا ہے۔ تو یہ آیت الکرسی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی ہیں۔ جو بندہ رات کو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے شیطان سے محفوظ رکھتے ہیں، اس لیے اس کو اپنے اذکار میں شامل کیجئے اور سوتے وقت اس کو ہرگز نہ بھولیے، اس کو لازمی پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو شیطان کے شر سے بھی محفوظ رکھے گا اور دیگر چوروں کے شر سے بھی اللہ محفوظ رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔